نواز شریف صاحب کو اگر یہ کہا جائے کہ ہی از اے مین آف فارچون، قسمت کے دھنی انسان ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ان کی پولیٹیکل کریئر پر اگر ہم لوگ نظر ڈالیں تو جلا وطنی، جھوٹے کیس، نااہلی، طرح طرح کی طرح سے ان کو کارنر کرنا، ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی باور کروانے کی کوشش کرنا کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور بہت دفعہ ان کے ساتھ ڈسکوالیفیکیشن، نااہلی اور یہ سب کچھ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی میاں صاحب کا پاکستان کی سیاست میں واپس آنا ایک خوش قسمت انسان کی ہی نشانی ہے۔ جس طرح سے لوگوں نے ان کو پاکستان کی سیاست سے وائپ آؤٹ کر دیا تھا، آج میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان لینڈ کیے، اور وہ مینار پاکستان میں ایک جیم پیکڈ کراؤڈ کے سامنے آ کے انہوں نے ایک بہت بڑا خطاب کیا، جو کہ اگر پاکستان مسلم لیگ کی تاریخ میں بڑے جلسوں میں سے ایک اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس جلسے سے ایک یہ بات بھی جو ہے وہ کلیئر آؤٹ ہو گئی کہ عمران خان اور پی ٹی آئی جو ہے وہی اس پاکستان کی واحد پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جو کہ مینار پاکستان کو بھر سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک اور ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ مینار پاکستان کا پنڈال جو ہے وہ اسی طرح بھر سکتی ہے جس طرح سے عمران خان بھرا کرتے تھے، اور وہ جو کلیم کرتے تھے کہ اور کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ آ کے دکھائے اور اس کراؤڈ کو، اس طرح کا کراؤڈ جو ہے وہ لے کے آئے۔ تو آج پی ایم ایل این نے یہ ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے لیڈر کا استقبال اتنے بڑے گراؤنڈ کو بھر کے کیا، اور although I personally I was not expecting کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، لیکن hats off to پاکستان مسلم لیگ نواز لیڈرشپ۔ اور ایون اب یہ ثابت بھی ہو گیا ہے، اور یہ آج بات پروو بھی ہو گئی ہے کہ نواز شریف کا اورا، جس کی سب بات کرتے تھے کہ ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کا ہے، پی ایم ایل این کا ووٹر جو ہے وہ نواز شریف کو چاہتا ہے، نواز شریف کی بات سننا چاہتا ہے، تو یہ بات جو ہے وہ آج سچ ثابت ہو گئی۔ تو میاں محمد نواز شریف جو ہے انہوں نے آج آ کے پاکستان کی سیاست میں ایک میجر پاور شفٹ جو ہے اس کا آغاز کر لیا ہے، اور ان مائی اوپینین پاور ول ناؤ شفٹ ٹورڈز پاکستان مسلم لیگ نون، بی ایٹ میاں محمد نواز شریف اور بی ایٹ میاں محمد نواز اور شہباز شریف۔ پاور جو ہے وہ اب میرے نزدیک جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف شفٹ ہوتی ہوئی نظر آ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو جیل میں ہے، عمران خان صاحب خود جیل میں ہیں، ان کا کوئی ایسا چانس نہیں لگ رہا کہ ان کی کوئی ڈیل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا اس پولیٹیکل پارٹی کا اور نہ ہی فیصلہ سازوں کا کہ ان کو کوئی کسی طریقے کی ڈیل جو ہے وہ دی جائے اور ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی جائے اور ان کو شاید الیکشن میں کنٹیسٹ کرنے کا موقع بھی نہ ملے۔ تو اور ایسی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس وقت میپ پہ نظر نہیں آ رہی، اور میاں محمد نواز شریف نے آنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ پاور شفٹ جو ہے اٹ ول موو ٹورڈز پاکستان مسلم لیگ نون۔ آج کے جلسے میں میاں محمد نواز شریف کے بارے میں ان کی سپیچ کے بارے میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ کس طرح کی بات کریں گے، آیا وہ آ کے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے، کسی ادارے کے بارے میں بات کریں گے، اور جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی یا عمران خان صاحب کی جو باتیں تھیں ان کا جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے۔ اور آئی پرسنلی واز ایکسپیکٹنگ کہ کوئی اس طرح کی گرما گرمی ان کی باتوں میں ہوگی، لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی بات آج نہیں کی۔ انہوں نے آ کے شروع سے بتایا کہ انہوں نے کتنے موٹر ویز بنائے، کتنے انہوں نے اس ملک میں منصوبہ سازی کے جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیے تھے، کس طرح سے انہوں نے پاکستان کو ایک اکنامک ریوائول کی طرف لے کے گئے تھے۔ انہوں نے 90s کا بتایا کہ ان کو کس طرح سے $5 بلین کی آفر کی گئی تھی پریزیڈنٹ کلنٹن کی طرف سے کہ جو ہے وہ ایٹمی دھماکے نہ کیے جائیں، لیکن انہوں نے وہ ٹھکرا کے ایٹمی دھماکے کیے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 2013 میں کس طرح سے پاکستان کو بجلی کے کرائسس سے نکالا، اور انہوں نے اپنی ساری انہوں نے اپنے جو تینوں ادوار میں جس طرح سے جو کام کیا ہے وہ سارے انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے ایک ایک کر کے رکھے اور ان کو بتایا۔ اور وہ ساتھ بجلی کے بل بھی لے کے آئے ہوئے تھے 2016 کے، کہ 2016 میں میرے دور میں بجلی کا کیا بل آتا تھا، اور آج 2022 میں عمران خان صاحب کے دور میں بجلی کا بل کتنا آتا تھا۔ اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے کہا کہ میرے دور میں بجلی کتنی تھی، آج بجلی کتنی ہے، میرے دور میں روٹی کتنی تھی، آج روٹی کتنے کی ہے، میرے دور میں پیٹرول کتنا تھا، آج پیٹرول کتنے کا ہے، میرے دور میں میرے دور میں چینی کتنی تھی، آج کتنی کی ہے۔ تو وہ ساری باتیں انہوں نے بتائیں، اور انہوں نے اپنا جو ہے وہ بتایا کہ میں نے کس طرح سے کام کیا، اور انہوں نے کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ آج میاں صاحب کی سپیچ سے ایک اور بات ایسی لگ رہی تھی کہ کوئی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی لیڈر جو ہے وہ اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی ایسی بلو دا بیلٹ جا کے بات نہیں کی، اپنے لوگوں کو تلقین کی کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کو مل کے بہتر کرنے میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم سب مل کے جو ہے اس ملک کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یوتھ جو ہے اس کو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آ کے ہم لوگوں کی ہیلپ کرے اس چیز میں، اور انہوں نے ساتھ یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے آئی ٹی ہب بنانے کی پاکستان کو بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ آئی ٹی کے سیکٹر میں جو ہے وہ تبدیلی لے کے آئیں گے، ڈالر کو نیچے لے کے آئیں گے، امپلائمنٹ جو ہے وہ کریٹ کریں گے، اور انہوں نے کسی طرح سے انہوں نے
جو ہے وہ نیگیٹو بات جو ہے وہ نہیں کی. تو اٹ واز اے پازیٹیو اسپیچ آل اینڈ آل. میاں صاحب اسپوک لائک اے اسٹیٹسمین وداؤٹ ٹارگیٹنگ اینی ون, وداؤٹ سنگلنگ آؤٹ اینی ون. He just focused on his speech. He was more focused on telling the people what he did in his era rather than targeting someone اور blame game کرنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں کسی کے, اب میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جو ہے وہ گلا شکوہ نہیں ہے, اور میں عمران خان صاحب کی بات کا جواب نہیں دوں گا, نہ ہی میں ان کا نام لینا چاہتا ہوں, کیونکہ میری پولیٹیکل گرومنگ اس طرح کی نہیں ہوئی, اور میرا جو ہے میں اس ماحول میں بڑا نہیں ہوا کہ وہاں میں گالی کا جواب گالی سے دوں. اور انہوں نے عوام کو بھی کہا کہ آپ لوگ بھی اس طرح کی چیز نہ کریں, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی عوام کو بتانے کی کوشش کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ ایک کنیکشن جو ہے اس کو بحال کریں, اور اس کو نیک نیتی کے ساتھ, خلوص دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کریں, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے سارے راستے جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر پاکستانی عوام کا سٹانس جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی رہے گا کہ اسرائیل جو انلیگل آکوپیشن کر رہا ہے اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے, اس کو ہم لوگ کسی طرح سے جو ہے وہ قبول نہیں کرتے, اور ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور نہ ہی پاکستانی عوام اس کو ایکسیپٹ کریں گے, اور نہ ہی پاکستان کا اسٹیٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گا. اور انہوں نے فلسطین کا جھنڈا جو ہے وہ بھی لہرایا. تو آل اینڈ آل اٹ واز اے اسپیچ آف اے لیڈر ان مائی اوپینین. کسی پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا, نہ ہی اداروں کے بارے میں بات کی, نہ ہی کورٹس کے بارے میں بات کی, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میں جو ہے سارے گلے شکوے ختم کر چکا ہوں. تو ان کی اس اسپیچ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید تعلقات جو ہے بٹوین پی ایم ایل این اینڈ پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ اب کافی بہتر ہو چکے ہیں, اینڈ دیر آر اف ناٹ آن سیم پیج, دے آر اباؤٹ ٹو کم آن سیم پیج. اور میاں صاحب جو ہے وہ شاید جو ہے وہ ڈسکوالیفائی جو وہ ہوئے تھے, ان کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو جائے, اور سون وی ول سی کہ ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ کا بنے, اور میاں صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. میاں صاحب قسمت کے اتنے دھنی انسان ہیں کہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ نااہل ہو چکے ہیں, لیکن ان کی قسمت اتنی اچھی ہے کہ وہ واپس پولیٹیکل سین پہ آ جاتے ہیں. اور آج اتنا سب کچھ اپنے تینوں ادوار میں دیکھنے کے بعد میاں صاحب آج پھر پاکستان کی سیاست میں انٹر ہوئے ہیں, اور یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے, اور یہ بتاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹر پنجاب میں ابھی بھی انٹیکٹ ہے, اور ووٹر ابھی بھی میاں صاحب کے نام پہ ووٹ دینے کو تیار, اور میاں صاحب کے نام پہ مینار پاکستان بھرنے کو بھی تیار ہے. تو یہ آج کی اسپیچ کا احوال تھا. آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ سیاست کس طرح کی ہوتی ہے, الیکشن کب ہوتا ہے, کینڈیڈیٹ کون ہوں گے پرائم منسٹر کے لیے, اور کس طرح سے ملک آگے چلتا ہے. آنے والے دن میں پتہ چلے گا. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.